اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کے اس سورے کے بارے میں کہ جس کو سورہ مبارک سبا کہا جاتا ہے۔ قرآن کے کچھ سورے پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے شروع ہوتے ہیں، جس میں سورہ مبارک فاتحہ بھی ہے، سورہ مبارک سبا بھی ہے، اور سورہ مبارک فاطر بھی ہے۔ ان سوروں میں سے ایک سورہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 34واں سورہ یعنی 34 سورہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 54 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورے کا نام ہے سورہ مبارک سبا۔ اس سورے کی 15ویں آیت کے اندر سبا ایک قوم کا تذکرہ ہے کہ جس کی ملکہ بلقیس بنت شراجیل تھی، اور یہ پورا کا پورا واقعہ تاریخ نے درج کیا ہے۔ اس سورے کو سورہ مبارک داؤد بھی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد کا تذکرہ اس سورے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ حمد و ثناء پروردگار سے پروردگار عالم نے اس سورے کا آغاز کیا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اس پروردگار عالم کی ملکیت ہیں، زمین ہو کہ آسمان ہو۔ مخلوقات کی قسمیں ہیں، کچھ مخلوقات زمین میں داخل ہوتی ہیں اور پھر زمین سے خارج ہوتی ہیں۔ جب زمین میں دانہ داخل ہوتا ہے تو اس سے نباتات اور وہ معدنیات یا وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فیضیاب ہونے کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے زمین میں داخل ہونے والی جڑیں درختوں کے پیدا ہونے کا ایک سبب بنتی ہیں۔ تو مخلوقات کی کچھ قسمیں ہیں۔ قیامت کا بیان پروردگار عالم نے اس میں کیا ہے کہ قیامت کی ہولناکی عجیب ہوگی، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کی شفاعت کے اعتبار سے پروردگار عالم نے سورے کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی لیکن ان کی کہ جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا۔ اور پھر قرآن کریم نے باقاعدہ طور پر حضرت داؤد کا تذکرہ اس میں شروع کیا کہ حضرت داؤد برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ داؤد کو پروردگار عالم نے جو خاص فضل عطا کیا، ان فضل میں سے ایک فضل یہ تھا کہ جب داؤد پروردگار عالم کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے، پرند چرند ساتھ میں مل کر تلاوت کیا کرتے تھے، پہاڑ بھی ساتھ میں گویا ہوتے تھے، حتیٰ کہ سنگریزے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو جو دوسرا معجزہ دیا، جو ہم شب قدر کی دعاؤں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام، کہ اے لوہے کو نرم کرنے والے، حضرت داؤد لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے نرم ہو جاتا تھا، زرہ بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جو احسانات کیے حضرت داؤد کو، ان کا بھی تذکرہ کیا کہ نبوت و رسالت سے نوازا، جالوت کو قتل کیا، اپنی قوم کو بلند کیا، طالوت کے بعد وسیع مملکت کے مالک بن گئے، مملکت کے ایک ایسے نمائندے بنے کہ جس کی طاقت میں سب کچھ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا کہ سلیمان کے لیے پروردگار عالم نے ہوا کو مسخر کیا، سلیمان کو جنات پر قابو دیا، تانبے کے پگھلانے کی صنعت حضرت سلیمان کے زمانے کے اندر عروج کے اوپر گئی، اور پھر حضرت سلیمان کی موت کی منظر کشی بھی اسی سورے کے اندر کی۔ قوم سبا کا تذکرہ کیا، اور پروردگار عالم نے ان تمام موضوعات کو اس سورے کے اندر ڈسکس کیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص رات کو سورہ مبارک سبا اور سورہ مبارک فاطر کی تلاوت کرے گا، پروردگار اس رات اس کی حفاظت فرمائے گا۔ امام صادق کا فرمان، یرقان کے مریض کو اگر اس کا پانی پلایا جائے، یعنی سورہ مبارک سبا کا پانی پلایا جائے، پڑھا جائے، اس کا پانی پلایا جائے، یا اس کے چہرے پر اس کا پانی چھڑکا جائے، تو اللہ کے حکم سے اس کا یرقان دور ہو جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔